اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل. جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 211 اور 212. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. کیا شیطان کے پیروکار لوگ ان تمام نشانیوں کے آنے کے بعد منتظر ہیں کہ خدا اور فرشتے بادل کے سائے میں ان کے پاس آئیں، یا خدا کا حکم آئے اور فرشتے آئیں بادل کے سائے میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور خدا کی طرف تم سب کی بازگشت ہے. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، تم سوال کرو بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے روشن نشانیاں انہیں دیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو تبدیل کر دے خداوند عالم کی نعمت کو اس کے بعد کہ ان کے پاس آئیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک خداوند عالم سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، اور مذاق اڑاتے ہیں وہ ایمان والوں کا اور متقیوں کا. فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مومنین وہ متقین درجات کے لحاظ سے ان سے بالا تر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور خداوند عالم رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. بس یہ آیت نمبر 210 211 اور 212 کی تفسیر ہے. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله، کیا وہ سب منتظر ہیں کہ خدا کا حکم آئے بادلوں کے سائے میں. ذلتن کی جمع ہے، ذلتن کی جمع ہے. اس کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سایہ کیا جائے. آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ملائکہ لفظ اللہ پر عطف ہے. آیت میں مخاطب کے صیغے کو چھوڑ کر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ فَإِن ظَلَلْتُمْ، اس سے پہلے فَإِن ظَلَلْتُمْ، اگر تم سب پھسل جاؤ. اور یہاں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا. غائب کا صیغہ اس سے پہلے مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا تھا فَإِن ظَلَلْتُمْ. ان سے مخاطب ہونے کے بجائے رسول خدا سے خطاب کیا گیا، اور ان سے خطاب سے روگردانی اس لیے کی گئی کیونکہ وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں. اور اختلافات اور روگردانی کی وجہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی اور تفرقے کی راہ کو اپنایا کہ خداوند عالم نے بدل دیا، خطاب ہی بدل دیا، ان کے بجائے رسول خدا سے خطاب کیا. ٹھیک اسی وجہ سے خدا کے سزا کے مستحق بنے، وہ خدا کے فیصلے کے منتظر ہیں. اس طرح کہ خدا اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں. خدا آئے نہیں، خدا کا حکم آئے، خدا کا فیصلہ آئے، اور پھر ان کی بساط کو لپیٹ دیا جائے جس کا تصور گمان بھی نہیں کرتے، اور ان کی ہلاکت کی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی. بس خدا کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس کے حکم اور فیصلے سے کوئی راہ فرار نہیں. امام رضا علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی آنے اور جانے سے توصیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ خداوند عالم ہر جگہ پہ موجود، بس آنے اور جانے سے توصیف نہیں ہو سکتی. وہ جا بجا ہونے کے عمل سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے. لہٰذا اس آیت میں خدا کے آنے سے مراد حکم خدا، امر خدا کا آنا ہے. بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. هل ينظرون الا ان يأتيهم امر اللہ، کیا وہ منتظر ہیں کہ خدا کا حکم ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے. ٹھیک
کتاب توحید صفحہ نمبر 162 آیت نمبر 210 کی تفسیر میں 3 اقسام کی روایات بیان ہوئی کہ اس سے مراد ہے کیا؟ قیامت کا دن۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 بعض روایات میں ہے اس سے مراد ہے رجعت، رجعت کے ظہور امام زمانہ کے بعد 3 ایام ہیں، قیامت کا دن، ظہور کا دن، رجعت کا دن۔ ظہور کے بعد رجعت ہوگی، رجعت ہی نہیں کیا، وہ مظلوم لوگ جن کو حق نہیں ملا وہ دوبارہ اٹھیں گے تاکہ ان کو حق دیا جائے۔ وہ مظلوم جنہوں نے اپنی زندگی نہیں گزار سکے اپنی زندگی کسی کے ظلم کرنے کی وجہ سے، ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی پوری زندگی گزاریں۔ وہ امام زمانہ کے دور میں، امام زمانہ کے ظہور کے وقت زندگی گزاریں گے۔ وہ متقی جنہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری، اور وہ ظالم بھی لوٹایا جائے گا جسے دوبارہ سزا دی جائے گی جس سے اس ظلم کی سزا نہیں ملی دنیا میں۔ اگر دنیا میں اسلامی حکومت ہوتی تو اسے سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی۔ یہ رجعت کا دور، اور بس قیامت کا دن، رجعت کا دن یا ظہور امام زمانہ کا دن، یہ 3 ایام اللہ امام باقر علیہ السلام کے مطابق یہ 3 ایام اللہ انشاءاللہ قرآن میں آئے گا۔ وَاذْكُرُوا ایام اللہ، ایام الہی کو یاد کرو، ٹھیک۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے روشن نشانیاں انہیں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بدل دے خدا کی نعمت کو آنے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، بس یہ آیات بینات نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کو جو بدل دے، جن کا رخ خدا کی طرف نہ لے جائے، گویا ان نعمت الہی کو بدل ڈالا، اس کو صحیح رخ نہیں دیا، اور نعمت کیا بن جائے گی؟ عذاب، نعمت خود عذاب بن جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق، یہ آیت اس مطلب کی مزید تاکید کرتی ہے جو آیت نمبر 209 میں بیان ہوا۔ وہ کیا؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس بینات آئیں۔ اس آیت نے کیا کہا؟ جیسے بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی آیتیں روشن آئیں، لیکن وہ پھسلے، انہوں نے نعمت الہی کو بدل ڈالا، ٹھیک۔ بس خدا فرماتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تمہارے سامنے ہیں، تم انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایک ایسی قوم ہے جسے خدا نے کتاب، حکومت، نبوت، مملکت دی، پاک و پاکیزہ رزق ادا کیا، پوری کائنات پہ فضیلت دی۔ ان سے سوال کیجئے ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور وہ لوگ کہاں گئے، کیا ہدف اختیار کر لیا۔ انہوں نے کلام خدا میں تحریف کی، کلام خدا کے مقابلے میں من گھڑت امور پیش کیے جو سراسر بغاوت اور دانستہ طور پہ خدا سے جنگ تھی۔ بس پوچھو ان سے ان کا حال کیا ہوا، پوچھو ان سے کہ دنیا میں کیا رسوائی ملی انہیں۔ چنانچہ خدا ان کو سخت عذاب میں، خدا نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ جب سخت عذاب میں مبتلا کیا تو پھر تمہارا بھی کام یہ ہے کہ تم نافرمانی نہ کرو، تم بھی روشن نشانیوں کا انکار نہ کرو۔ خدا کی سنت اور مقررہ اصول ہے، جو خدا کی سنت یعنی نعمت کو بدل دے اور اس سے ناجائز فائدہ لے تو خدا کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ یہ سنت خدا ہے، سنت الہی۔ جیسے سنت الہی ہے کہ جو بھی یہاں اس جہاں میں آئے گا امتحان میں پڑے گا، یہ سنت الہی ہے۔ بس یہ نہ گمان کیجئے گا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ تم ہرگز یہ نہ خیال کرو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم سب کو کیوں آزمایا کیوں جائے گا؟ کیونکہ یہ عالم کون سا عالم ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ عالم ازداد، عالم ازداد ہے یہ۔ ہاں ان زدوں میں رہ رہے ہیں، ہستی نیستی، زندگی موت، جوانی بڑھاپا، ہم زدوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور زدوں میں ہماری آزمائش ہی ہوگی۔ ہم زدوں سے ٹکرائیں گے تو ہماری آزمائش ضرور ہوگی، کیونکہ یہ عالم ازداد ہے۔
بس یہ سنت الہی ہے امتحان، اور اسی طرح سنت الہی ہے کہ نعمت خدا کو صحیح جگہ پہ استعمال نہ کیا جائے۔ تبھی قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ ذرا بنی اسرائیل کا حشر و نشر دیکھ لو، بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے واضح نشانیوں کو، نعمت الہی کو کیسے بدل ڈالا۔ ٹھیک، زین للذین کفروا الحیات الدنیا۔ اب خداوند عالم وجہ بتا رہا ہے کیوں انہوں نے بدل ڈالا واضح آیات کو، نعمت الہی کو، کیونکہ شیطان نے ان کافر لوگوں کے لیے، ان منکروں کے لیے، کون سے منکر؟ آیات الہی کے منکر، روشن نشانیوں کے منکر، زینا مزین کیا گیا ہے ان کافر لوگوں کے لیے۔ کون سے کافر؟ جنہوں نے آیات الہی کا، روشن آیات کا انکار کیا۔ الحیات الدنیا، کیونکہ وجہ یہ ہے، ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ یہ ہے، نعمت الہی کو عذاب میں بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو ہی ہدف قرار دے دیا گیا کہ دنیا کی زندگی ہی تمہارا ہدف ہے، آخرت تمہارا ہدف نہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کیا گیا کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو۔ وَيَسْخَرُونَ، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور متقیوں کا، حالانکہ آخرت کیا ہوگی؟ ہمیشگی والا گھر، فوقہم یوم القیامہ، متقیوں اور مومنین کے درجات بہت بالا ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ اوپر مادی نہیں، یہ معنوی لحاظ سے ان کے درجات بہت اعلیٰ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مذکورہ بالا آیت شان نزول کے مطابق قریش کے خود خواہ دنیا پرست اشراف کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ امر اس سے مانے نہیں کہ یہ گزشتہ آیت کی بحث کی تکمیل بھی کر رہی ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہو، یعنی کوئی نہیں، قرآن میں اتنی وسعت ہے، قرآن کی آیات میں اتنی وسعت ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں نیز کوئی معنی نہیں کہ بنی اسرائیل بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ بس یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، یا ایک یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے کہ بھائی شیطان جس کا سرپرست بن جائے، مادی دنیا کو ہی ہدف قرار دیتا ہے شیطان، کہ یہی مادی دنیا ہی تمہارا ہدف ہے، اور ایک عمومی حکم جو سب کے لیے بیان کرتی ہے۔ بالکل ان تین تفسیریں لے سکتے ہیں شان نزول کے اعتبار سے۔ قریش کے اشراف، پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بنی اسرائیل، یہاں تھوڑی سی فضا کو اور زیادہ وسیع کریں، اس سے مراد ہے سب، قاعدہ کلیہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہو، چاہے وہ قریش کے لیے ہو، سب کے لیے۔ ٹھیک، بس اس کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ کافروں کی نگاہ کا افق مادی دنیا ہے، مادی دنیا کی چار دیواری سے بالا تر کوئی چیز نہیں ان کی، اس لیے ان کے لیے مادی زندگی بہت دل پذیر، خوبصورت اور زیبا بنتی۔ جب وہ جانے لگے اس سے تو انہیں موت آ جاتی ہے، وگرنہ جو آخرت کا منتظر ہو کے سعادت کے لیے موت کی طرف جائے، وہ موت وہ زندگی سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں شیخ باقر النمر کی آخری جو تقریر ہے، اس نے کیا کہا کہ میرے لیے موت زندگی ہے، زندگی کی بقا ہے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، حسینی کے لیے موت زندگی ختم ہونے کا نام نہیں، زندگی کی بقا ہے ہمیشہ کی۔ تبھی کربلا والے خوش ہو کے مر رہے تھے، 70 دفعہ مرنے کے لیے تیار تھے، 1000 دفعہ مرنے کے لیے تیار تھے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، جو شخص دنیا کو ہی خوبصورت اور زیبا سمجھے، دنیا کو ہی حقیقت سمجھے، اس سے آخرت میں کچھ نظر نہیں آتا، موت میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے جواب میں قرآن 2 نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک، کہ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا۔ یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے وہ دنیا کو زینت نہیں سمجھتا، وہ کس کو سمجھتا ہے؟ آخرت کو۔ بس پہلی والی آیت کی نسبت اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت سابقہ مطالب کے لیے علت کی حیثیت رکھتی ہے،
یعنی بنی اسرائیل نے خدا کا ہمسر قرار دیا، آپس میں اختلافات، گروہ بندیاں اس لیے قرار دیں کہ شیطان نے دنیاوی زندگی کو ان کے سامنے زینت والا بنا کے پیش کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم مادہ پرستی میں زیادہ گھرے رہیں گے، ہم زبانی طور پہ خدا کو واحد سمجھتے ہوں لیکن عملی طور پہ ہم سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ ہم نے واپس آخرت میں بھی جانا ہے، خدا کے سامنے بھی ہم نے حاضر ہونا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، جب تک ہمارا عمل میں آخرت نظر نہ آئے، ہماری زبان جو بھی کہہ رہی ہو، یہودیوں کی یہ حالت تھی، زبانی طور پہ وہ خدا کی طرف جانے کے دعوے کرتے تھے لیکن عملی طور پہ کوئی عمل سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ انہوں نے آخرت میں بھی جانا ہے، انہوں نے خدا کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ بس ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ عمل ہمارا اشارہ نہ کر رہا ہو کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک؟ تبھی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں پہ چڑھا، یہوتون ما درت، وہ دیندار بن کے رہتے ہیں جب تک زندگیاں ان کی سکھی گزریں، صحیح گزریں۔ فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَا، جب دین میں مشکل آ جائے، دین پہ مشکل آ جائے، قلت دیانو، دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 382۔ بس دنیا کو وہ لوگ دنیا کے حصول کے لیے دین کو ذریعہ کرا دیتے تھے، اور امام حسین نے بھی انہی کی ترجمانی کی، بتایا اسی آیت کی ترجمانی کی امام نے، اور بتایا کہ اس وقت کے معاشرے کا جب امام نکلے تھے اس وقت کے معاشرے کا بھی یہی حال تھا، ٹھیک؟ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اس جملے میں من الذین آمنوا کے بجائے الذین اتقوا ذکر کیا گیا، یہ اس وجہ سے کہ ایمان تقوی کے بغیر قابل قبول، صرف من الذین آمنوا نہیں کہا گیا، من الذین آمنوا والذین اتقوا، یعنی ہو سکتا ہے کوئی مومن ہو لیکن گناہ سے نہ بچ سکتا ہو، دنیا کی محبت سے نہ بچ سکتا، دنیا کی محبت سے بچ کے دکھائے، ٹھیک؟ آیت کے اس جملے میں ممکن ہے کہ ایک اور معنی کی طرف بھی اشارہ ہو، ان محرومیوں کی تلافی خداوند عالم یوں کرتا ہے کہ ان سے محروم افراد گناہ اور حرام سے آلودہ ہونے سے بچ جاتے ہیں، یا پھر مخالفوں اور دشمنوں سے پر ماحول میں بھی وہ ایمان لے آتے ہیں، اس دنیا میں مخالف زیادہ ہوں ان کے، پھر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت کے گھر میں بے حساب رزق بخشا جائے گا۔ بس یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ کہ زینت جو دی گئی ہے یہ فعل مجہول ہے، زینہ، زینت دی گئی ہے، دنیا کی زندگی کو زینت والا بنایا ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل ہے شیطان۔ زینت کے دو فاعل ہیں، خدا اور شیطان۔ اگر سرپرست خدا ہو تو وہ حقیقی زینت، سرپرست شیطان ہو تو وہ حقیقی زینت نہیں ہوگی، مجازی جھوٹی زینت، ٹھیک؟ بس زین لہم الشیطان، یا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو زینت والا بناتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 63، یا زین لہم سوء اعمالہم، مزین کیے جاتے ہیں ان کے لیے برے اعمال۔ یہ نفس مسولہ ہے، نفس مطوعہ، نفس مسولہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ایک اور نفس مسولہ، جہاں انسان کو برائی کرنے میں سرور حاصل ہو، خوشی حاصل ہو۔ بس اب تینوں آیات پہلے بات ہو رہی تھی کن کی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ پھر خداوند عالم نے کہا کہ یہ شیطان کے پیروکار، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے منتظر ہیں کہ خدا ان پہ عذاب نازل کرے، خدا کے عذاب کا حکم آئے، فرشتے آئیں اور ان کا معاملہ تمام ہو۔ اور ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو، بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھو، بنی اسرائیل کے بارے میں معلومات حاصل کرو، کتنی ہم نے واضح نشانیاں انہیں دی، پھر انہوں نے اس واضح نشانیوں کو سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، کوئی نہیں سبق حاصل کیا، اور انہوں نے نعمت الہی کو عذاب الہی میں بدل دیا۔
بس وہ عذاب الہی کے سخت عذاب کے مستحق بنے. اور وجہ کیا تھی سخت عذاب کی؟ علت کیا تھی؟ کہ شیطان نے ان منکروں کے دلوں میں دنیا کی زندگی کو ہی اصل ہدف قرار دیا، اصلی زینت قرار دیا تھا، اور یہی مشکلات تھیں ان کی. تبھی یہ لوگ مومنین اور متقین کا مذاق اڑاتے تھے. قیامت کے دن، آخرت کے دن، موت کے وقت واضح ہو جائے گا کہ کن کے درجات ان سے اوپر ہیں اور خدا کن کو بغیر حساب کے رزق دے گا. وہ ہیں ایمان لانے والے اور متقین. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.